السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملی کام کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، سمع و بصر کے فواحش سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی متعین حدود کے قریب نہ جانا۔ نمبر 2، گھروں میں ان معاشرتی احکامات کی پابندی کرنا جو سورہ نور میں سکھائے گئے ہوئے۔ نمبر 3، منافقین کی صفات جاننا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، اپنے لباس اور گھروں میں جو پردے کے احکامات ہیں ان پہ توجہ دینا۔ نمبر 5، یہ یاد رکھنا کہ زانی اور مشرک کو ایک ہی گروہ میں رکھا گیا ہے۔ جس طرح شرک خفی ہوتا ہے اسی طرح زنا بھی خفی ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، غض بصر کی عادت ڈالنی ہے، یعنی بچوں کو بھی سکھانا ہے اور خود بھی، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، خود بھی غض بصر کی عادت ڈالنی ہے۔ اور نمبر 7، لب و لہجہ اور آواز میں لوچ اور لگاوٹ سے بچنا ہے، چاہے وہ آپ دکاندار سے بات کر رہی ہوں اور یہ شیطان ایسے کام ہم سے کرواتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تھوڑی سی چیز پسند آ گئی ہے، قیمت زیادہ لگ رہی ہے، تو اس طرح خوش آمدانہ لہجے میں بات کرنا دکاندار سے، تھوڑی سی چیز کی خاطر اپنی عزت کو نیلام کرنا، یعنی عزت، آواز کی بھی عزت ہوتی ہے، اپنے لب و لہجے کی بھی عزت ہوتی ہے، لفظوں کی بھی عزت ہوتی ہے، ہر چیز کی حرمت ہوتی ہے۔ تو اس حرمت کو پامال کرنے سے بچنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے اور توجہ دینی ہے۔ اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی بیٹیوں بہوؤں کا بھی خیال رکھنا ہے، بہنوں کو، ساتھیوں کو، سب کو بتانا ہے کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ جو قرآن پاک میں احکام آئے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں، سورہ نور کے حوالے سے جتنے بھی آئے ہیں، ان کے بغیر ہم نہ اپنے گھروں میں نور لا سکتے ہیں، نہ گھروں میں سکون لا سکتے ہیں، نہ معاشرے میں کوئی سکون لا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو سبق سیکھ لیا، جو پڑھ لیا، اس پہ فرشتے بھی گواہ ہو گئے اور آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی گواہ ہو گیا۔ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اور ہر کسی نے اپنے کام کا ہی حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل کو قبول کرے اور ہمارے لیے آسانی کرے، اور ہم سب کو ایسی لڑی میں پرو دے جو کہ محبت کی لڑی ہو، اور ہماری یہ محبت آخرت میں کام آئے اور وہاں ہم قرآن کے حوالے سے بخشے جائیں اور نجات کا باعث یہ قرآن بنے ہمارے لیے، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔